جو ہمارے انتہائی قابل قدر ساتھی شہید ہوئے مولانا خان زیب، جس طرح میں نے کہا اس کو ہمارے پارٹی میں چلتا پھرتا یونیورسٹی کہا جاتا ہے، مطلب ایک یونیورسٹی لیول کی اس کی ذہن تھی، اور پھر جس علاقے میں وہ یہ تمام تر امور سیاسی وطنی سر انجام دے رہے تھے وہ انتہائی مشکل حالات تھے۔ میں خود گیا، ہم تقریباً کافی ساتھی وہاں فاتح پہ گئے، سب نے یہ محسوس کیا ہوگا، یعنی ہمارے فاتح پہ عذری دینے کے لیے جتنے بھی ہمارے جانے سے باخبر پارٹی کے سینئر ساتھی تھے ان سب نے ہمیں کہا کہ مت جائے، وہاں کے حالات فاتحہ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ پر ہم نے کہا جب مولانا اس علاقے میں ان حالات میں سیاست کر رہا تھا، اسٹڈی سرکلز کر رہے تھے، تو انتہائی ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ہم اس وقت فاتح پہ بھی حاضری نہ دے پائے۔ آپ یقین کریں جب ہم وہاں پہ گئے تو جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ فاتح پہ وہاں پہ گئے سب کے ہاتھ میں پسٹل تھے کہ جیسے خدا نہ خواستہ بھی ادھر سے کوئی فائر ہمارے اوپر ہوگا، ادھر سے کوئی فائر ہمارے اوپر ہوگا، یعنی انسان حیران رہ جاتا تھا۔ تو اس علاقے میں مولانا سیاست کر رہا تھا اور سیاست پارٹی سے بالاتر کر رہا تھا، سب کے ساتھ ایک انتہائی برادرانہ ماحول میں کر رہا تھا۔ تو اس کے لیے کوئٹہ سمیت شاید شروع ہمارے کوئٹہ سے ہوگی، پورے اضلاع کے لیول پہ تعزیتی ریفرنسز ہوں گے، اس کے خدمات بلکہ وہ لکھوال بھی تھا۔ ایک مولانا نیشنلسٹ ذہنیت رکھتے ہوئے اس کی یہ انتہائی، میں اس کو کن الفاظ میں داد تحسین دے دوں، اس کی سوچ تھی، وہ 2 کتابوں کا لکھوال تھا، اس کے 2 کتاب لکھے گئے، 5 کتاب اس کے ابھی پرنٹ کے اس سے گزر رہے، اور ایک تقریباً پورا کتاب شاید کتاب تک پورا نہیں پہنچا ہوگا لیکن کتاب تک تقریباً پہنچ چکا ہے، وہ لکھ رہا تھا۔ اور تمام کے تمام ان کی یہ جو لکھاری تھی وہ وطن پہ تھی، وطن کے وسائل پہ تھی، وطن کے معاملات پہ تھی، جاری انتہا پسندی پہ تھی، دہشت گردی پہ تھی، قبضہ گیری پہ تھی، اس سوچ کے ان تمام مراحل پہ تھی کہ ہمارے علاقے میں اس سوچ کو کیسے پھیلایا گیا۔ تو اس پر انشاءاللہ عید کے بعد ہماری تعزیتی ریفرنسز ہوں گے، اور انشاءاللہ 8 اگست کو مسلم باغ میں عوامی نیشنل پارٹی ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کرنے جا رہی ہے، جس میں ایمل ولی خان بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ ان تمام تر معاملات پہ جو اس وقت اس پورے خطے کو ہم سب کو درپیش ہے اس پہ کھل کے بات ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہ جلسے، جلوس، سیمینار ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا ریاست کی بلوچ پشتون وطن میں ایک کوشش اور خواہش ہے کہ حالات اس نیچ پہ لے کے جائے کہ یہاں پہ کوئی سیاسی بات نہ ہو، ہر 5 فٹ کی زمین کرمنل کے حوالے ہو، مسلح لوگوں کے حوالے ہو، سیاست پہ بات نہ ہو، وطن پہ بات نہ ہو، اس طرح کی جیلی قانون سازیوں پہ بات نہ ہو، جیلی پارلیمنٹس پہ بات نہ ہو، بس غیر یقینی صورتحال ہو، اور گرد و غبار کے اس ماحول میں پھر جہاں پہ بھی وہ قبضہ کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ میں نے کہا آپ کے سامنے ہے آپ کے ہرنائی کے حالات، دکی کے حالات، وہ جو پرامن علاقے تھے، روزگار کے علاقے تھے، وہاں سے ابھی لوگ نہیں نکل سکتے۔ اور جب واقعہ ہوتا ہے، میں دکی کی ایک خاص بات آپ سے شیئر کروں، دکی میں جب ایک رات کو 14 پتہ نہیں 19-20 افراد جب مارے گئے، 2-3 دن کے بعد جب مائنز اونر کو میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا، بجائے اس کے کہ اس واقعے پہ بات کی جاتی، بجائے اس کے کہ ان کے تدارک کے لیے کوئی تدبیر اختیار کی جاتی، وہاں پہ کہا کیا گیا، وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت جو آپ ہمیں 200 پر ٹن سیکیورٹی قیمت میں دے رہے ہو اس کو 700 کر دیں۔ یعنی واقعے کے بعد بجائے اس کے کہ اس بہتے خون پہ بات ہو، اس گھر کے حالت پہ بات ہو، اس گھر کے یتیم بچوں پہ بات ہو، اس کی بیوہ پہ بات ہو، اس کی کفالت پہ بات ہو، جس طرح مولانا خان زیب ایک بات ان کی بڑی مشہور ہوئی، اس نے کہا میں مولویوں سے درخواست کرتا ہوں
حضور خدا ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب ہمیں لاش دما دی جاتی ہے، ہمارے گھر کا کوئی فرد شہید کیا جاتا ہے سیاست کی بنیاد پہ، وطن پرستی کی بنیاد پہ، تو آپ اس کے جنت اور دوزخ کے قصے قوم کو نہ سنائیں، آپ قوم کو اس کے بچوں کی حالت پہ بات کریں، اس ظلم پہ آپ بات کریں، اس ظلم کے پیچھے کارپرما ذہنیت پہ بات کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بس یہ ڈائریکٹ جنت کیا، 70 افراد کو اپنے گھر کے مرضی سے یہ جنت لے جائے گا۔ یار وہ جانے، اس کا خدا جانے، اس کے خدا کا فیصلہ جانے، نہ وہ میرے ہاتھ میں نہ وہ تمہارے ہاتھ میں، نہ آج تک کوئی مڑ کے واپس آیا ہے کہ آخرت کی زندگی کون سی زندگی ہے۔ ہم سب نے اپنے اعمال کے مطابق جواب دینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدا زندہ لوگوں کے زندگیوں کی آسائش پہ، سہولیات پہ، مستقبل پہ، پرامن زندگی پہ، خوشحال زندگی پہ بات کرے۔ اور یہاں تک بھی اس نے ایک بات کہی تھی کہ جو ملا وطن کی امن پہ بات نہیں کرتا ہے، اس جاری ظلم پہ بات نہیں کرتا ہے، اس نے لوگوں کو کہا کہ کم از کم آپ پھر ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کو امامت کرنے کی بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یعنی اتنا اوپن وہ بولتا تھا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، یہ 8 اگست ہم یا اس طرح کے ریفرنسز ہم اس لیے کرنے جا رہے تاکہ یہ جو خواہش اور کوشش ہے کہ سیاست پہ بات نہ ہو، وطن پہ بات نہ ہو، امن پہ بات نہ ہو، یہ بات ہوتی رہے گی، اس کا دفاع ہوتا رہے گا، اس پہ چاہے جتنے بھی شہداء ہم سے لیے جائیں گے، مولانا خانزیب کی طرح جو ہزاروں ہمارے ورکر شہید ہوئے، ہمارے سمیت بہت سے ایسے علماء کرام شہید ہوئے جو ہمارے صفوں میں نہیں تھے، وطن کی بات کرتے تھے۔ مفتی شاکر اس کی ایک مثال ہے، بہت سارے علماء اس کی مثال ہے، بہت سارے سیاسی کارکن جو ہمارے صفوں میں نہیں ہے، دوسرے پارٹیوں کے صفوں میں ہے، عثمان خان کاکڑ اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح بہت سارے صفوں سے جو لوگ وطن اور دھرتی اور امن کی بات پہ شہید ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ یہ سلسلہ چاہے ہمارے خلاف جس حد تک بھی خطرناک لیول پہ پہنچ جائے، نہ ہم نے امن کے دامن کو چھوڑنا ہے، نہ ہم نے وطن کے وسائل پہ بات کو چھوڑنا ہے، اور نہ ہم نے اپنی دھرتی پہ امن لانے کے لیے چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے بولنا ہے اور ایکٹیو رہنا ہے، سرگرم عمل رہنا ہے۔